السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید اللہ ابن زیاد تاریخ کا سب سے بدبخت اور ظالم شخص تھا جو واقعہ کربلا کے موقع پر یزید کی جانب سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا۔ اس سے پہلے وہ والی کی حیثیت سے بصرہ میں موجود تھا۔ حضرت سیدنا حسین کے کوفہ کے سفر کی اطلاع پاتے ہی یزید بن معاویہ نے اسے امام کی تحریک روکنے کے لیے بصرہ سے ہٹا کر کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کربلا میں لشکر کشی، کوفے میں آل بیت سے برے سلوک اور سیدنا امام حسین کے سر انور کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے کی وجہ سے تمام مسلمان اس کردار کو برا جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عبید اللہ ابن زیاد بن امیہ کی کنیت ابو حفص تھی اور اس کی ماں مرجانہ نامی کنیز تھی، جس نے بعد زیاد کو چھوڑ کر ایک ایرانی فرد شرویہ کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر اسی کے گھر عبید اللہ نے پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ عربی کے صحیح الفاظ نہیں بول پاتا تھا۔ عبید اللہ کو ابن زیاد کے ساتھ ساتھ ابن مرجانہ بھی کہا جاتا تھا، جس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ لوگوں کے نزدیک عبید اللہ کی ماں مرجانہ بدنام عورت تھی، جس کے ایک ہی وقت میں مختلف مردوں سے تعلقات تھے، لیکن پھر بھی زیاد عبید اللہ کو اپنا بیٹا مانتا تھا۔ عبید اللہ کا باپ زیاد بن امیہ امیوں کے سرداروں اور حاکموں میں سے تھا جو اسلامی علاقوں میں تحریکوں کو روکنے میں اپنی قساوت قلبی اور بے رحمی میں مشہور تھا۔ زیاد کے نسب میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور کوئی اس کے باپ کو نہیں جانتا تھا، اسی وجہ سے اسے ابن امیہ یعنی اپنے باپ کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب امی خلیفہ معاویہ نے زیاد کو اپنا بھائی کہا۔ ناظرین گرامی، یہاں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ یہ موضوع سمجھ آ جائے۔ زیاد، جس کی کنیت ابو مغیرہ تھی، اس کی ماں کا نام سمیہ تھا۔ ابو المغیرہ زیاد کی ماں سمیہ ایک ایرانی دیہاتی کنیز تھی۔ مذکورہ دیہاتی بیمار ہو گیا تو ہرس بن کلدہ نامی ایک ثقفہ طبیب کو اپنے علاج کے لیے بلایا۔ ہرس کے علاج کرنے پر بیمار صحتیاب ہوا۔ اس نے اس خدمت کے عوض میں اپنی سمیہ کو معالج طبیب کو پیش کیا۔ سمیہ کے اس طبیب کے ذریعے نفی و نافع نامی دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہرس نے سمیہ کو اپنی عبید نامی رومی غلام کے عقد قرار دیا۔ اس دوران ابو سفیان کا گزر طائف سے ہوا، جو ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ اس نے ناجائز کاموں کے ایک دلال ابو مریم سلولہ سے درخواست کی کہ مجھے شراب کے ساتھ ایک عورت فراہم کرے۔ اس نے سمیہ کو ابو سفیان کی آغوش میں قرار دیا۔ سمیہ حاملہ ہوئی اور عبید کی قانونی بیوی ہوتے ہوئے اس میں زیاد کو جنم دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو اپنے محاصرہ میں لیا تو نفی طائف سے فرار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا اور اس کی کنیت ابو بکر رکھی۔ اس طرح اس سے مولا رسول کا آزاد کیا ہوا خطاب کرتے تھے، اور نافع کو ابن الحرث، حرث کا بیٹا، اور زیاد کو ابن عبید، عبید کا بیٹا کہتے تھے۔ جب معاویہ نے زیاد کو اپنے رشتے سے جوڑا تو اس کے بعد زیاد کو زیاد بن ابی سفیان کہنے لگے۔ خلافت سنبھالتے ہی معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھا کہ وہ بڑا اثر و رسوخ والا شخص ہے، تو اس کو قریب کرنے کی کوشش کی اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ تو میرے باپ کی پشت سے پیدا ہوا ہے، گویا میرا بھائی ہے۔ جب حضرت علی کی وفات ہوئی تو زیاد فارس کے صوبہ پر ان کا نائب تھا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیاد نے ابو بکر سے ذکر کیا کہ تم دیکھتے نہیں کہ امیر المومنین معاویہ مجھ سے یہ توقعات رکھتے ہیں، حالانکہ میں عبید کے بستر پر پیدا ہوا ہوں، اسی سے میری مشابہت ہے۔ یہ زیاد کا اپنا خیال ہے، اور یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ چونکہ زیاد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا ناجائز بیٹا تھا، کیونکہ سمیہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی باندی نہیں تھی، ایسی صورت میں زیاد کی نسبت ابو سفیان سے نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی عبید سے، کیونکہ عبید اس ہم بستری سے ویسے ہی بری ہے۔ یہ اس کی بیوی کی جاہلیت میں غلط کاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کتب تاریخ میں زیاد کا نام زیاد بن امیہ اپنے باپ کا بیٹا آیا ہے، یا زیاد بن سمیہ یعنی وہ اپنی ماں سے منسوب ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ زیاد کو زیاد بن ابی سفیان کہنا درست نہیں۔ جن مورخین نے واقعہ لکھا ہے وہ درج ذیل ہیں: ابن اسیر
کے حوادث بیان کرنے کے ضمن میں ابن عبدالبر نے استیاب میں زیاد کی تشریح میں خلافت الملوکیت کتاب میں زیاد کو زنا کی پیداوار لکھا گیا ہے، اسے اس کی ماں کے نام سے زیاد بن سمیہ کہا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ابو سفیان نے اسلام لانے سے قبل اس سے زنا کیا اور ابن زیاد پیدا ہوا۔ عہد جاہلیت میں نکاح یا شادی کی ایک صورت یہی ہوتی ہے کہ عورت سے ملاپ کیا اور بس بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مغربی ممالک میں بچے کی ولدیت میں باپ کا نام نہیں بلکہ ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس میں ایک عنصر عورت کا پردہ رکھنا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے عورت نے کئی مردوں سے مباشرت کی ہو اور پتہ نہیں وہ بچہ کس مرد کے تخم سے پیدا ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں زیاد کو زیاد بن ابی سفیان کے بجائے زیاد بن سمیہ کہا گیا ہے۔ جلال الدین سیوطی کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان کا زیاد کو اپنا بھائی ڈکلیئر کرنا خلافت شریعت فعل تھا۔ دوسری بات یہ کہ سیوطی ہی کی کتاب میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ کا ذکر ہے جنہوں نے معاویہ بن ابو سفیان کے اس فعل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خلافت شریعت ہے اور ابو سفیان نے قبل از اسلام زنا کیا تھا۔ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان درج ہے کہ اگر ابن زیاد ابی سفیان کے بیٹے ہیں تو ان کے لیے والدہ سے نسبت کیوں بتائی گئی ہے؟ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ سمیہ زیاد کی ماں جو کہ حارث بن کلدہ طبیب کی لونڈی تھی، زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان اپنے کسی کام میں طائف گئے تھے، وہاں انہوں نے سمیہ سے اس طرح کا نکاح کیا جیسے کہ اس زمانے میں رائج تھے۔ اس مباشرت سے زیاد پیدا ہوا اور سمیہ نے اس کو اپنے ابو سفیان کی طرف منسوب کیا۔ ابن اسیر کے مطابق معاویہ بن ابو سفیان نے زیاد کو اپنا بھائی اس لیے کہا تھا کیونکہ جاہلیت میں نکاح کی بہت سی اقسام تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ کسی عورت سے ایک یا تو بہت سے لوگ مباشرت کرتے ہیں، جب وہ ماں بنتی تھی تو اس کو جس شخص سے منسوب کرنا چاہتی اس سے منسوب کر دیتی اور وہ مرد کی اولاد قرار پاتا تھا۔ ان دو مستند مورخین نے اس کو زنا نہیں شمار کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ ابو سفیان نے طائف میں سمیہ سے زنا نہیں بلکہ ایک قسم کا نکاح کیا تھا جو اسلام سے قبل عرب میں رائج تھا۔ اسلام نے اس کو ممنوع تو کر دیا مگر اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو غیر نسب یا ولد الحرام قرار نہیں دیا۔ ابو سفیان نے اپنے قبول اسلام سے قبل ہی 10 افراد کے سامنے زیاد سے اپنے نسب کا اقرار کیا تھا۔ اگر ابو سفیان اسلام لانے کے بعد اس نسب کا اقرار کرتے تو یہ فعل ضرور قابل مذمت ہوتا، لیکن وہ ایسا پہلے ہی کر چکے تھے۔ زیاد نے ام المومنین حضرت عائشہ کو زیاد بن ابی سفیان کے نام سے ایک خط لکھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جب جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیاد بن ابی سفیان لکھ دیں گی تو اس کو اپنے نسب کی سند حضرت عائشہ کی جانب سے مل جائے گی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر کیا من عائشہ ام المومنین، ترجمہ تمام مومنوں کی ماں عائشہ کی طرف سے اپنے بیٹے زیاد کے نام۔ ابن اسیر کا اعتراض مباشرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو اپنانے کے معاملے سے تھا، نہ کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں مباشرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو ناجائز کہتے یا اعتراض کرتے تھے۔ عام طور پر ایسے متنازع معاملات میں بہترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ تمام فریقین کے نظریات الگ الگ کتابات میں حوالہ جات کے ساتھ درج کر دیے جائیں اور فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے معاویہ بن ابی سفیان کا اقدام نہیں مانا، سخت مخالفت کی اور زیاد کو اپنا بھائی نہ مانا تھا۔ خیر زیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جبار اور سخت مزاج تھا، اسی کردار کی وجہ سے زیادہ مختلف اہم حکومتی عہدے پر برجمان رہی۔ اسی وجہ سے زیاد کے بیٹے عبید اللہ یعنی ابن زیاد کا بھی حکومت میں اثر و رسوخ تھا۔ عبید اللہ ابن زیان 53 ہجری میں خراسان کا والی مقرر ہوئے جہاں اس نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کے مرنے کے بعد یزید چاہتا تھا کہ اسے بصرے سے ہٹا دے، لیکن بصرہ اور کوفہ کے خراب سیاسی حالات نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن قیام امام حسین علیہ السلام کے آغاز اور آپ کی جانب سے مسلم بن عقیل کے کوفہ بھیجے جانے کے بعد یزید نے عبید اللہ اور اس کے والد کی تحریکوں کو تشدد کے ساتھ کچلنے میں شہرت کی بنا پر اسے کوفے کا والی مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں یزید نے اس اقدام کا فیصلہ اپنے مشیروں میں سے سرجون نامی عیسائی مشیر کے مشورے کے بعد کیا۔ حوالہ جات یعقوبی میں اپنی تاریخ کے جلد میں، مسعودی نے مرد الذہب، سیوطی نے اپنی تاریخ میں حوادث کے ضمن میں، ابن کثیر نے، ابو الفداء نے، طبری نے اپنی تاریخ کے حوادث کے ضمن میں، اشارہ کے طور پر حوادث کے ضمن میں، الاصابہ میں، زیاد کی سوانح حیات میں، ابن عساکر نے
ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلوماتی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔